ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، آج ذی الحجۃ المکرم کی 25 تاریخ ہے۔ ذی الحجۃ المکرم کی 26 تاریخ 23 ہجری میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو لؤلؤ نامی ایک خبیث انسان مجوسی النسل فیروز نے حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا تھا، اور غزوہ محرم الحرام یعنی محرم الحرام کی چاند رات آپ مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے، اور میرے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم کے پہلو مقدس میں آپ کو قبر انور کی جگہ میسر آئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات یوں سمجھے اسلام کا ایک درخشندہ باب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا جو ہمیں عزت عطا فرماتا ہے، جو شرف اور کرامت عطا فرمایا، یہ اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ دیکھیے، آپ نے مجھ بندہ ناچیز کے لیے ممبر کا اہتمام کیا، اور خود آپ نیچے چٹائیوں پر بیٹھے دور دراز سے میری گفتگو سننے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، ہمہ تن گوش ہو کر میری باتوں کو سنتے ہیں۔ آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے مجھ بندہ ناچیز کو عزت عطا فرمائی ہے، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نوکری کی وجہ سے دی ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہوں، اسلام کی نوکری کرتا ہوں، خادم ہوں اسلام کا نوکر ہونے کی وجہ سے مجھے عزت ملی۔ گویا مجھے جو عزت ملی یہ اسلام کی وجہ سے ملی، آپ کو جو عزت ملی اسلام کی وجہ سے عزت ملی۔ عمر و ہستیاں جن کے لیے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ رب العزت میں انہوں نے عرض کیا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ تعالیٰ مجھے عمر عطا فرما کر اسلام کو عزت دے دے۔ یعنی ہمیں عزت ملی اسلام کی وجہ سے، اور اسلام کو عزت دے دے عمر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات کے حضور ان کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے۔ یہ دو شخص تھے مکہ مکرمہ میں، ایک اپنے آپ کو بڑی عزت والا سمجھتا تھا اور اس کو دنیا والے عزت والا خیال کرتے، اس کا نام تھا عمرو بن حشام۔ ابو الحکم اس کی کنیت تھی۔ ابو الحکم کا معنی ہوتا ہے عقل مندوں کا، داناؤں کا باپ، اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ بعد یہ شخص تھا دارالندوہ کا ممبر بننے کے لیے 40 سال کی عمر کی شرط اہل مکہ نے رکھی ہوئی تھی کہ دارالندوہ یعنی جو ان کی کمیٹی تھی، کمیٹی گھر کا ممبر بننے کے لیے 40 سال کا ہونا، کوہنا مشق ہونا، تجربہ کار ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ ابو جہل، ابو الحکم ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو 18 برس کی عمر میں ہی دارالندوہ کا ممبر چن لیا گیا تھا، اور اہل مکہ اس کو بڑا عقل مند خیال کرتے تھے، اس لیے ہم ایمان والے اس کو ابو الحکم کی بجائے ابو جہل کا نام دیتے ہیں۔ اس کا اصل نام عمرو بن حشام تھا، یہ ویسے ہی ہماری نگاہوں سے گم ہو گیا۔ میرے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک وہ شخص جو دنیا والوں کی نظر میں عزت والا ہے، ایک وہ شخص اے اللہ تعالیٰ جو بڑا سخت گیر ہے، بڑا کرخت ہے، بڑا شدید ہے، ایک پہلوان ہے، لڑاکا ہے، کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا، وہ عمر بن خطاب ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک مجھے دے کر اسلام کو عزت عطا فرما لے۔
تو رب کائنات نے میرے نبی کی دعا کے صدقہ میں فاروق اعظم کو دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں ایک دشمن تھے۔ ان کے باپ نے ان کی کرختگی کی وجہ سے، کیونکہ ان کی طبیعت میں شدت تھی، لڑائی جھگڑا کرنا، ہر کسی سے الجھ پڑنا، یہ ان کی عادت تھی زمانہ جاہلیت میں۔ ان کے اباجی نے ان کو جنگل بیابان میں جگہ لے دی تھی کہ اونٹوں کو تو چرایا کر وہیں رہا کر۔ کبھی کبھار یہ مکہ میں آیا کرتے تھے، زیادہ وقت یہ جنگل میں گزارتے تھے، اونٹوں کو چراتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ مکہ مکرمہ کے چند افراد ایسے تھے کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، ان میں ایک حضرت عمر بھی تھے جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، یعنی یہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ یہ شرف شاید ہی کسی کو مکہ مکرمہ میں حاصل تھا۔ پورے مکہ مکرمہ میں چند گنتی کے افراد تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، ان میں ایک یہ عمر بھی تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک شب میں اپنے گھر میں تھا، میرے گھر میں کچھ صورتحال ایسی تھی کہ مجھے گھر سے باہر جانا پڑا۔ میں نے خیال کیا کہ آج رات میں صحن حرم میں گزار لوں گا۔ میں صحن حرم میں آیا اور حرم کعبہ کے دیواروں کے ساتھ، یعنی حرم کعبہ کی دیوار کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں رسول رحمت تشریف لائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب دائمہ ابدا۔ حضور نے اون کی موٹی چادر پہنی ہوئی تھی رواج عرب کے مطابق، اور حضور نے حرم کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے شروع کر دی۔ کہتے کہ میں سن رہا تھا، حضور کا انداز تلاوت اس کا دلکش اور دل نشین تھا کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں ان کی تلاوت سنتا رہا۔ یہ تلاوت فرما چکے جانے لگے تو میں اٹھا ان کے پیچھے ہو لیا۔ میرا ارادہ کسی برائی کا نہیں تھا، کیونکہ میری کرختگی، میری سختی، میری عادت اہل مکہ کے نزدیک کا مسلمہ تھی، اور میں ہر کسی سے الجھ پڑتا تھا۔ اب تنہائی کا وقت تھا، میں تھا اور وہ اللہ کے نبی تھے۔ حضور نے خیال فرمایا شاید کہ یہ میرے ساتھ الجھے گا۔ میں حضور کے پیچھے چل پڑا تو حضور نے میری طرف رخ ذبح کر کے فرمایا، عمر کیا تو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا؟ ہر وقت میرے پیچھے لگا رہتا ہے۔ میں ڈر گیا کہیں کہ مجھے بد دعا نہ دے دیں، میں پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ ان کی گفتگو مجھ پہ اثر کر چکی تھی۔ اس واقعہ کے چند دن بعد کی بات ہے، یہ واقعہ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ اہل مکہ نے ایک میٹنگ بلوائی اور باہم فیصلہ کیا کہ جو کوئی بندہ رسول رحمت کا نام لے کر کہا ان کو شہید کرے گا، ہم 100 اونٹ سرخ بہترین تر و تازہ اونٹ ہم اس کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کسی کی جرت بھی نہ تھی رسول رحمت سے الجھتا۔ عمر کہتے ہیں مگر میرے مقدر کو دیکھیے، میں تلوار لے کر نکل پڑا۔ میں نے کہا کہ آج میں الیاذ باللہ تعالیٰ ان کا کام تمام کر کے اہل مکہ کو ان سے بچا لوں گا۔ میں باہر نکلا تو بنو زہرہ کا ایک شخص مجھے ملا، میرے تیور دیکھے، میرے ہاتھ میں تلوار کو دیکھا۔ چونکہ لوگوں کو پتہ تھا یہ ہر کسی سے الجھ پڑتا ہے، تو اسے کہا عمر کیا ارادہ ہے تیرا، کہاں جا رہا ہے؟ تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا، میں معاذ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے نبی کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بنو زہرہ کے شخص نے کہا پھر اے عمر تم بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ تم بنو ہاشم سے کیسے بچو گے؟ قریش کی دوسری شاخوں سے کیسے بچو گے؟ وہ تم سے اپنا بدلہ لیں گے؟ تو عمر کہنے لگے شاید تو بھی صابی ہو گیا ہے، یعنی بے دین ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اس سے بڑھ کر میں تجھے بات نہ بتاؤں کہ تیرا بہنوئی سعید بن زید اور تیری بہن ام جمیلہ یہ دونوں اس نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے ہیں، تو مجھے پوچھ رہا ہے؟ حضرت عمر کا غصہ قابل دید تھا، وہ غصہ میں بفرے ہوئے اپنے بہن کے گھر کے جانا پڑے۔ اس سے پہلے کہ بارگاہ ساتھ باپ بھی حاضری دیں، ان کو اپنی بہن کے گھر کا انہوں نے راہ لی، اور جب کمرے میں داخل ہوئے تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس زمانہ میں کوئی اتنے کباڑ نہیں ہوا کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو، حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ اس وقت قرآن پاک جو جلدوں میں نہیں تھا جس طرح آج جلدوں میں ہے۔ لوگ قرآن کریم کو کھال پر ریک کہتے ہیں سوکھے ہوئے چمڑے کو جو چچڑا نما چمڑا ہوتا ہے، یعنی جس طرح وہ چھوٹے بچوں کے کھلونوں پر وہ دف وغیرہ پہ چچڑا باندھ دیا جاتا ہے، اس طرح
وہ چھچڑا کھینچ کر سکھا لیتے تھے، اس کے اوپر لکھ لیتے تھے، یا ہڈی پر لکھ لیتے تھے، یا ساگ کسی پتے پہ لکھ لیتے تھے، اس طرح لکھا جاتا تھا۔ ان کے پاس لکھا ہوا قرآن پاک تھا جو سورۃ طٰہٰ کی آیات مبارکہ تھیں۔ حضرت خباب ان کو یہی پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ڈر کر جلدی جلدی اس کو چھپا دیا، کیونکہ عمر کی عادت سے سارے واقف تھے۔ حضرت عمر نے غصہ کے انداز میں اپنے بہنوں سے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ تو ان کا جواب تھا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر کو پتہ تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پہلے بنو زہرہ کا شخص بتا چکا تھا۔ حضرت عمر نے بڑے غصہ میں آ کر اپنے بہنوں سے کا گریبان پکڑا اور ان کو تھپڑ دے مارا، کہا مجھے پتہ چلا تم صحابی ہو گئے ہو۔ آپ کی بہن اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، عمر نے اسے بھی تھپڑ دے مارا۔ بہن کے منہ سے ناک سے خون بہنے لگا، اور بہن بھی عمر کی بہن تھی، وہ بھی غصے میں آ گئی، کہنے کہ عمر تو کیا چاہتا ہے، ہم سے تجھے کیا تعلق ہے؟ تلوار لے کے آیا ہے، قتل کر دے گا ہمیں، کر دے۔ میں تجھے بتا دینا چاہتی ہوں ہم اس نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے ہیں، اب ہم قتل تو ہو جائیں گے مگر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جو تیرے جی میں آتا ہے تو کر۔ کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ؟ قتل کر دے گا، کر دے قتل، ہم قتل ہونے کو تیار ہیں مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے، جو تو سے ہو سکتا کر لے۔ بہن کا یہ ڈو ٹوک جواب سن کر عمر کی حالت بدل گئی، یہ تو اتنے پکے ہو گئے، میں تو خیال کرتا تھا دھمکی دوں گا تو یہ سیدھی راہ پہ آ جائیں گے، یہ تو اتنے سخت ہیں۔ عمر کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ، پہلے ہی میرے نبی کی وہ تلاوت سن کر متاثر تو کچھ ہو چکے تھے، آج اس واقعہ نے مزید ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جو تم تلاوت کر رہے تھے؟ بہن نے پوری جرت کے ساتھ کہا تم پلید ہو، ناپاک ہو، مشرک ہو، اور قرآن پاک کی یہ حالت لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تم قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے، کم از کم وضو کرو پھر میں تجھے بتاؤں گی ہم کیا پڑھتے تھے۔ عمر کہتے ہیں میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب میں نے سورہ طٰہٰ کی وہ تلاوت کی، پڑھے ہوئے تھے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، جب میں نے خود سورہ طٰہٰ کو پڑھا تو اللہ کی عزت کی قسم میری تو کایا ہی پلٹ گئی۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے جلدی کرو، بارگاہ سالت ماب میں لے چلو۔ ادھر میرے نبی دار ارقم میں تھے۔ دار ارقم کہاں تھا؟ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے آپ کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سعی کرتے ہیں صفا سے مروہ کی جانب، کوہ صفا پہ کھڑے ہوں مروہ کی جانب منہ کر کے، تو دائیں جانب جو دروازہ ہے اس دروازے کے قریب ایک مکان ہوا کرتا تھا، آج کل نہیں ہے، یہ حضرت ارقم بن ابی ارقم کا گھر ہوا کرتا تھا۔ میرے نبی یہاں تشریف فرما تھے۔ حضور کی خدمت میں حضرت سیدنا حمزہ بھی تھے جو صرف 3 دن پہلے شرف ایمان سے مشرف ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ اس واقعہ سے صرف 3 دن پہلے میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے ہیں۔ حضرت علی بھی موجود تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر کو خباب لے کے بارگاہ سالت ماب میں حاضر ہوئے۔ ادھر رب کائنات نے میرے نبی کو بتا دیا تھا کہ محبوب مکرم ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، عمر تمہیں عطا فرما دیا ہے، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے۔ جب عمر دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے روزنے روزنے دروازہ سے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، باہر دیکھا تو عمر تھے، گلے میں تلوار ہے، وہ ڈر گئے، بارگاہ سالت ماب میں گئے، یا رسول اللہ عمر آیا ہے اور گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے ہیں، پتہ تھا عمر کی شدت کا۔ حضرت حمزہ جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم اگر عمر بھلائی کی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں عمر کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ سبحان اللہ، حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر ہیں، وہ کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ اللہ کی قسم اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ میرے کریم آقا مسکرا رہے تھے کیونکہ حقیقت حال سے میرے نبی کو خبر مل چکی تھی۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم تسلی خاطر رکھو۔ صحابہ کو بیٹھنے کا حکم دیا، ارشاد میں دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا تو سامنے عمر تھے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ میرے کریم نے آگے بڑھ کر ان کے گریبان کو پکڑ لیا، تلوار بھی گلے میں رسی ڈال کر گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، تلوار بھی پکڑ لی، رسی نہ میرے نبی نے ان کے گریبان کو پکڑ لیا، جھنجھوڑ کے فرمایا کہ عمر کب تک گمراہی کی پیروی کرے گا؟
حضرت عمر نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ کر میرے نبی کے دامن کرم میں پناہ لی ہے۔ منظر بڑا حسین تھا، بڑا ہی دل نشین منظر تھا، صحابہ اپنے جذبہ پہ قابو نہ پا سکیں، اتنے بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہا کہ پورا مکہ مکرمہ بھی نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ بلند آواز سے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، سب نے اللہ اکبر کہا، تو سب نے اللہ اکبر کہا، اور اتنے بلند آواز سے کہا کہ پورا شہر مکہ لفظ اللہ اکبر سے گونج اٹھا۔ اب دیکھیے، ان سے پوچھا گیا تھا حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر تمہیں یہ فاروق کا لقب کیسے ملا؟ فاروق کا تو معنی ہوتا ہے جدا جدا کا دینے والا، تفریق کا دینا، فیرے اور کافرہ کا اس کا مادہ ہے، تفریق کا دینا تفعیل کے وزن پر ہے، دو چیزوں کو الگ الگ کا دینا۔ جس طرح دو سے دو کو نکالیں تو کیا کہتے ہیں؟ دو سے دو کو تفریق کیا بنا، دو کو علیحدہ کر دیا، دو کو علیحدہ کریں، 5 سے 3 کو علیحدہ کر دیں، باقی 2 بچے، ایسے ہی ہے نا۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ عمل جدا جدا کا دینا، علیحدہ علیحدہ کا دینا، اس کو عمل تفریق کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو فرقان حمید کہتے ہیں۔ فرقان کا معنی بھی تفریق کرنا ہوتا ہے، فرق کا اس کا معنی بھی ہے کہ یہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان تفریق کا دیتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس لیے اس کو فرقان حمید کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا گیا ہے تمہیں فاروق کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے بتایا کہ دراصل جب میں مسلمان ہوا نا، اسی وقت ابھی جو میں عرض کر چکا ہوں نا، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمان ہونے پر، تو حضرت عمر کا پہلا سوال میرے نبی سے یہ تھا، بتائیے کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر حق پر نہیں تو مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ حق پر سمجھا تو تب ہی مسلمان ہوئے ہو نا، ابھی اسلام قبول کیا اور سوال کر دیا بتائیے ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ میرے قریب فرمانے کے کیوں نہیں اے عمر ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا پھر اگر ہم حق پر ہیں تو چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج تک مسلمانوں نے علی العنان عبادت نہیں کی تھی، کفار مکہ سے ڈرتے تھے کہ وہ حملہ کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، بلکہ اکثر مسلمان تو اپنے ایمان کو بھی چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی ہمشیرہ نے بھی اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے اگر ہم حق پر ہیں پھر چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم سین حرم میں جا کر عبادت کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر ابھی مجھے میرے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ عرض کیا مگر میرا جی یہ چاہتا ہے، میرے نبی نے قبول فرما لیا۔ چنانچہ منظر کیا تھا، میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت علی میرے نبی کے پہلو میں ہیں، آگے آگے 2 تلواریں ہیں، ایک تلوار حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہے، ایک حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، دونوں تلواریں گھماتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حضرت عمر بلند آواز سے ایک نعرہ لگاتے جا رہے ہیں، او اہل مکہ جس کا جی چاہتا ہے اس کی ماں اس کو روئے، جو یہ چاہتا ہے میری بیوی بیوہ ہو جائیں، جس کے دل کی تمنا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں، جو چاہتا ہے کہ اس کی بہن اس کے ذکر اس کو روئے، آئے میرے نبی کا راستہ روک کے دکھائے۔ ہم جا رہے ہیں سین حرم میں، کسی کی جرت نہیں تھی کہ راستہ روکتا، سیدھے سین حرم میں آئے اور نماز ادا کی۔ میرے قریب فرمانے گے یا عمر انت فارق الحق والباطل، عمر تو حق اور باطل کے درمیان تفریق کا دینے والا ہے، تیری ذات سے پتہ چل جاتا ہے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یہ واحد ہستی ہے کہ جن کو دیکھ کر میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے عمر مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ جاتا ہے، شیطان کی جرت نہیں ہو تیرا مقابلہ کر پائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی کس قدر خدمت کی ہے، اسلام کو اللہ نے کتنی عزت دی۔ اپنے مختصر سے زمانہ خلافت میں 22,53,000 اور 50 میل کا رقبہ آپ نے سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا ہے۔ آپ کی جو فتوحات ہیں نا ان پر اجمالی سی نظر ڈالی جائے نا تو 22,53,000 میل کا رقبہ آپ نے فتح فرمایا اور اسلام میں داخل فرمایا۔ وہ زمانہ میں یوں میڈیا نہیں تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً خبر پہنچ جائے، مگر مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر پوری کی پوری سلطنت کو کنٹرول کیا۔
رب کائنات نے ان کو نگاہ کیسی عطا فرمائی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے۔ مشکاشی باب الکرامات میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا ایران کے علاقہ نہادند میں، حضرت ساریہ کی زیر سرکردگی یہ لشکر وہاں لڑائی کر رہا تھا، اور حضرت عمر کہاں تھے؟ مدینہ طیبہ میں، مسجد نبی شریفہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، جس طرح جمعہ کا دن ہے میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں نا، حضرت عمر جمعہ کے دن خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ یکا یکا آپ نے بلند آواز سے پکار کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب، یعنی پہاڑ کو پس پشت رکھو۔ پھر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، ساریہ ایران میں نہادند کے علاقہ میں برسر پیکار ہیں، کفار سے لڑائی کر رہے ہیں، اور حضرت عمر مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کو پیچھے رکھ، یعنی پہاڑ کی طرف پشت کر کے حملہ کر، یہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ لگی۔ بعض لوگوں نے یاوہ گوئی بھی کی، ان کے اوپر جنگ کا بھوت سوار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہوش ہی نہیں، یہ ہے وہ ہے فنا ہے۔ چند دن کے بعد پتہ تب چلا جب قاصد نہادند کے علاقہ سے آیا، اس سے آ کے بتایا کہ عین میدان جنگ میں کفار کا غلبہ تھا، مسلمانوں کی حالت غیر ہو رہی تھی، قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتے، کہ پہاڑ کے پیچھے سے بھی ایک قافلہ کافروں کا ایک دستہ حملہ آور ہونے والا تھا۔ یکا یک فضا میں عمر کی آواز گونجی، اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ ساریہ نے پہاڑ کی جانب متوجہ ہوئے اور حملہ کیا، تو رب کائنات کی رحمت سے مسلمانوں کو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ عمر کی نگاہ کہاں تک کام کر رہی تھی، اور آپ کا جو انداز جہاں بانی تھا، جو حکمرانی کا انداز تھا، اس کا اندازہ بھی لگا لیجئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے، مصر کے گورنر تھے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے سال دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا، مصر کا جو سب سے مشہور دریا دریائے نیل، پانی سوکھ گیا، فصلوں کے تباہ ہو جانے کا اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، باغات بھی سوکھ جائیں گے، فصلیں برباد ہو جائیں گی، جانور مر جائیں گے۔ ان لوگوں کی ایک عادت تھی کہ جب بھی دریا سوکھتا تھا، ہر سال یا ایک سال چھوڑ کر ایک سال سوکھتا تھا، وہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ شیطانی عمل کرتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی کو خوب بنا سنوار کر اس کو دریا کے درمیان لا کر ذبح کر دیتے تھے، اور یوں دریا دوبارہ پھر چل پڑتا تھا۔ یعنی یہ شیطان کی شرارت ہے، شیطان یہ خباثت کرتا تھا، دریا کا پانی شیطان روکتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص کہنے لگے، اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کسی انسان کو بے گناہ قتل کیا جائے، اور میں اس چیز کی اجازت کبھی بھی نہیں دوں گا۔ دربار خلافت میں لکھتے ہیں کہ اے عمر ایسے ایسے کر کے ہے، تم بتاؤ ہم کیا کریں؟ پھر وہاں سے جو حکم ہوگا ہم وہ حکم بالکل مان لیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس قاصد پہنچا، اور قاصد نے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا ہے، اور رواج کے مطابق یوں ہمیں کرنا ہوگا، پھر دریائے نیل کا پانی چلے گا، وضو سے دیگر نہیں چلے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے قلم اور لکھنے کا سامان منگوایا، ایک رکا پر لکھا، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے، آدھا کتابوں میں عمر بن خطاب امیر المومنین، یہ امیر المومنین ایمان والوں کے امیر عمر بن خطاب کی جانب سے یہ خط ہے، الہ بحر النیل، دریائے نیل کی جانب یہ خط ہے۔ اما بعد، آپ نے اما بعد کے بعد فرمایا، اے نیل اگر تو اب خود جاری ہوتا ہے، اپنی مرضی سے بند ہوتا ہے، یعنی تیرا چلنا اور تیرا رکنا اپنی مرضی سے، تیری مرضی سے ہے، پھر ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں، جا سوکھ جا، رک جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تیرا چلنا، تیرا رکنا تیری مرضی سے نہیں بلکہ رب کائنات کی مرضی سے ہے، ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے چلائے، گویا تیری منت نہیں کریں گے۔ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے بند ہوتا ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں، ہو جا بند۔
لیکن اگر تجھے اللہ چلاتا ہے اور اللہ بند کرتا ہے پھر ہم تجھے نہیں کہتے، ہم اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارا رب تجھے جاری و ساری فرما دیں۔ یہ رکا لکھا اور رکا لے کر قاصد کو دے کے کہا جاؤ یہ دریا کے سپرد کر دینا۔ میں نے تاریخ الخلفاء میں پڑھا جب قاصد دریا کے کنارے پر آیا، دریا خشک تھا، پورے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی کیونکہ قاصد نے آ کے سارا واقعہ بتا دیا تھا، پورے مصر میں بات مشہور ہو گئی۔ کافر حیران تھے، کہنے لگے دیکھو مسلمانوں کا خلیفہ وہ دریا کے نام خط لکھ رہا ہے۔ دریا کو کیا پتا، وہ تو ذویل کل میں ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمان بھی قدرے پریشان تھے کہ عمر نے کیا کیا، دریا کے نام خط لکھ دیا، ہمیں کو بتاتے کہ ایسے ایسے کر کے کرو، دریا کے نام خط لکھ دیا۔ مگر حضرت عمر کا جو حکم تھا اسی پہ عمل ہونا تھا۔ دریا کے کنارے پر لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے، دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ قاصد اپنا گھوڑا لے کر دریا کے اندر اترا، سرخ نہ خشک ریت اڑ رہی تھی، دریا میں پانی نام و نشان تک نہ تھا۔ اس قاصد نے کیا کیا، تھوڑی سی ریت ادھر کی تھوڑی ریت ادھر کی، جس طرح حضرت عمر نے بتایا تھا۔ حضرت عمر کا خط لکھا، ریت کو برابر کرنا شروع کیا، ابھی ریت کو برابر کیا نہیں تھا کہ پانی آتا ہوا نظر آ گیا۔ وہ قاصد دوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو کر دریا سے باہر نکلا۔ دریا اتنا بھر کا چلا، اس وقت سے لے کے آج تک کبھی دریائے نیل بند ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ آج بھی جو اہل مصر کو جو پانی میسر آ رہا ہے یہ صدقہ ہے سیدنا فاروق اعظم کی کرامت کا۔ اتنے وسیع و عریض علاقہ میں آپ نے جس انداز سے حکومت کی ہے وہ صرف آپ کا کام ہے، عدل و انصاف میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ عمر بن العاص انہوں نے مصر کو فتح کیا، حضرت فاروق اعظم نے ان کو مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ اگر آپ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو فاتح مصر حضرت عمر بن العاص کے وہ حالات پڑھیں گے جن حالات میں جتنی جافشانی کے ساتھ آپ نے مصر کو فتح کیا تو آپ اشش کر اٹھیں گے۔ واقعی ان کی بہادری، ان کی جافشانی بے مثال تھے۔ حضرت عمر نے ان خدمات کے اعتراف کے طور پر ان کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ ان کے بیٹے کا نام تھا محمد، عمر بن العاص کے بیٹے کا نام تھا، کیا بنا؟ محمد بن عامر بن عاص۔ سواری کا بڑا شوق تھا اسے، گھوڑے کو دوڑاتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، یہ کھیل رہا تھا، گھوڑا دوڑا رہا تھا، ایک مصر کا شخص وہ بھی گھوڑے پر سوار تھا، اسے کہنے لگا چل میرے ساتھ گھوڑا دوڑا، دیکھتے کس کا گھوڑا آگے نکلتا ہے۔ مصری نے مان لیا، گھوڑا دوڑایا تو مصری کا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل گیا۔ سادہ لفظوں میں یوں کہیے یہ ہار گیا، مصری جیت گیا، اس کا گھوڑا جو آگے نکل گیا۔ اب اس کو خفت ہوئی، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا جس کے ساتھ وہ گھوڑے کو چلاتا تھا، اسے تڑاک چند کوڑے اس مصری کو دے مارے اور کہا کہ خود من ابن شریف، ایک شریف آدمی کے بیٹے سے یہ کوڑے وصول کر، یعنی میں امیر مصر کا بیٹا ہوں، گورنر مصر کا بیٹا ہوں، یہ میرے کوڑے برداشت کر۔ وہ بیچارہ غریب تھا، وہ خاموش رہا، نگاہ جھکا لی، کوڑے کھا لیے جتنے اس نے مارے، 2 4 5 6 جتنے کوڑے اس کا جی چاہا مارے۔ اب یہ جانتا تھا یہ مصری شخص کہ اگر میں گورنر کے بیٹے سے الجھوں گا تو یہ بگڑا ہوا شخص ہے، بلا وجہ مجھے کوڑے مارے، گھوڑا میرا جیت گیا تو کس نے جیتنا ہی تھا، مجھے بلا وجہ کوڑے مارے، اگر میں اس سے الجھوں گا یہ مجھے زیادہ مارے گا۔ اس سے عقل مندی سے کام لیا، اسے تو کچھ نہ کہا، البتہ اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور مدینہ طیبہ آ گیا۔ مصر سے مدینہ طیبہ سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں حاضری دی اور آ کر سارا واقعہ سنا دیا اور اپنی پیٹھ بھی دکھا دی جس پہ کوڑے لگے ہوئے تھے۔ آپ نے کسی شخص کو کہا کہ اس کو اپنے ہاں پناہ دو، اس کی تیمارداری کرو، کھانا وغیرہ کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ فرمانے کہ ابھی میں بلاتا ہوں۔ فوراً آپ نے قاصد بھیج دیا کہ گورنر مصر جس حال میں ہے اسی حال میں حاضر ہو جائے، جس حال میں ہے، کسی کی مجال نہ تھی کہ نافرمانی کرتا، اسی حال میں گورنر مصر اور اس کا بیٹا دونوں حاضر ہو گئے۔ اب سیدنا فاروق اعظم کے دربار مقدس میں گورنر مصر بھی حاضر ہے اور اس کا بیٹا بھی حاضر ہے۔ آپ نے اس کے بیٹے محمد سے پوچھا، بتا تو نے ایک مصری کے ساتھ گھوڑا دوڑایا تھا؟
اس نے کہا جی میں دوڑایا تھا۔ پھر مصری کا گھوڑا آگے نکل گیا تھا؟ جی وہ آگے نکل گیا تھا۔ پھر تو نے اسے مارا تھا؟ جی میں نے اسے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، مصری کو بلا لیا گیا، فرمانے کے تیرا جو مقدمہ تھا وہ ثابت ہو گیا، یہ لے کوڑا۔ کوڑا اس کو پکڑا دیا۔ عمر بن العاص بھی کھڑے ہیں، گورنر مصر ہیں، مصر کا وفد بھی موجود ہے، فرمانے کے مار اس کو کوڑے۔ وہ مصری گورنر مصر کے بیٹے کو کوڑے مار رہا تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں اور زیادہ زور سے مار، اور اسے بتا گورنر مصر ہے، اس کا بیٹا مجھ سے کوڑے برداشت کریں، یہ کہیں۔ جب وہ خوب کوڑے برسا چکا، جی اس کا بھر گیا، فرمانے کے اب گورنر مصر کی خبر لیں، اسے کوڑے مار۔ اس کے بیٹے کی کیا جرت ہوئی؟ تو اس شخص نے کہا، مصری نے کہا کہ حضور ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کا قصور تھا وہ میں نے بدلہ لے لیا، کوڑا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے حضرت عمر بن العاص سے فرمایا، عمر تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا اور تو نے ان کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے، خبردار اپنے بیٹے کو کنٹرول کر، مصوت دیگر آئندہ تجھے بھی سزا ملے گی۔ آپ نے اس بات کی پرواہ نہ کی تھی کہ ایک معمولی مصر کی خاطر گورنر مصر کو سزا دے دی جائے، آپ نے بالکل سزا دی، ذرا بھی انصاف کے راستے میں آپ کو رکاوٹ نہ بننے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شاندار حکومت کر کے، بے مثال رعایا پروری کر کے، واقعات بہت سارے ہیں جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائے کہ آپ کس طرح رات کو جاگ جاگ کر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 13 سال تک، تقریباً 12.5 سال تک حکومت کر کے 26 ذی الحجۃ المکرم کو ابو لولو کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ یہ خبیث انسان مجوسی نسل تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام تھا، اس کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور محرم الحرام کی چاند رات مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے اور میرے نبی کے پہلو میں وہ آسودہ لحد ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کی ذات بلا شک و شبہ کل بھی اور آج بھی حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی ایک بے مثال ذات ہے۔ آپ کی ذات بابرکات سے پتہ چل جاتا ہے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ حق پر رکھیں، حق کے ساتھ زندہ رہیں، حق پر موت آئیں اور قیامت کے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔